نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ لیکچر یہ نماز کے بارے میں ہونے تھے، جبکہ ابھی تک ہم نماز کے ٹاپک تک نہیں پہنچے۔ اس تک لانے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں۔ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسلام پہ چلتی ہوں۔ تو پھر اسلام کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک یہودی بغیر سوچے سمجھے کچھ منتر پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سوچے سمجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود ہی بتائیں کہ اس کا سوال کا جواب آپ کیا دیں گی؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان ہے۔ یہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جانیں، ہم علم حاصل کریں۔ جب یہی ہمارا جواب ہے تو اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر یہودی ہو سکتا ہے، نصارہ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے مسلمان ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی نماز نبوی کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی نماز میں خشوع و خضوع کیسے آ سکتا ہے جب اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ نماز معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی تو یہ تو مومن کی معراج ہے، عروج پہ لے کے جاتی ہے آپ کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ تو کیا جب ہم ملاقات کرتے ہیں کسی سے تو اس طرح کرتے ہیں؟ اس پہ آگے میں آؤں گی، ابھی میں صرف یہ جاننے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم مسلمان نماز سارے مسلمان کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر کیسا ایمان ہے یہ اور اس کے مطابق عمل کیسا ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو سمجھ جاتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے اور صحابہ کرام کی طرح کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑتے۔ نماز خوف بھی آپ پڑھیں گی، نماز سفر بھی آپ پڑھیں گی، اور وہ بھی واقعات انشاءاللہ آپ پڑھیں گی کہ نماز میں کس طرح ان کے تیر نکالے جاتے تھے سجدے کی حالت میں، اور کس طرح وہ نماز میں ہوتے تھے کہ کوے ان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے، ہم نے تو اسی وقت سب کچھ کھجانا ہوتا ہے، سر بھی، ناک بھی، پاؤں بھی، کمر بھی، بازو بھی، ہاتھ بھی۔
بس معلوم یہ ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا بھی ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں ہے۔ نام تو آپ کو معلوم ہے نا، ایک جیسے بھی ہیں اب کرسچنز ہمارے ملک میں جو رہتے ہیں، اور لباس بھی ایک جیسا ہوتا ہے، تو صرف ان چیزوں سے فرق نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے علم کا۔ وہ کافر اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کا ہے تو بتائیں اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی فرق ہے، اور کیوں کہتے ہیں وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ نماز اسلام اور کفر میں حد فاضل ہے، حد مقرر کرتی ہے نا۔ تو میں مسلمان ہو کے بھی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھوں یا ان پڑھی کر دوں، کچھ پڑھوں کچھ چھوڑ دوں، میں پھر بھی مسلمان۔ تو کہنے کی جو میرا مقصد ہے اسے غور سے سنیے اور اچھے سمجھ بوجھ سے ٹھنڈے دل سے اس پہ غور بھی کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، الحمدللہ مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، پھر ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے نا، پھر ہمیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمیں بنیاد بتائی جاتی ہے اسلام کی، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم مسلمان ہیں۔ تو بس یہیں تک ہم رک جاتے ہیں، اصل میں اس کی گہرائی میں جانا۔ تو محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہو جو اس سے کہے کہ آپ اندھیرے میں بھول گئے ہیں، آئے میں آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس نے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آئے کہ اس کے پاس خود روشنی نہیں تھی اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہوتی تو کبھی نہ راستہ بھولتا اور نہ ہی کوئی اس کو بھٹکا سکتا۔ بس اسی پر آپ قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، خود یہ نہیں جانتا کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال کے بھٹکانے سے بھی بھٹک سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق اور فجور کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا۔ اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ہوگا تو اس کی دو چار باتیں سن کر وہ خود سمجھ جائے گا یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ سو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے علم۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں،
یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہی ہوں، اس پر آپ اور آپ کی اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے۔ آپ اپنی جاب کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی کچھ جاب کرتی ہیں، یا بچوں کے اسکول کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غفلت کی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا، اور اگر بچوں کی غفلت کی تو بچے معاشرے کا ایک بیکار طبقہ بن کے ابھریں گے۔ تو آپ اسے ضائع نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت آپ کرتے ہیں جس پر آپ کے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ آپ جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہیں، کیا اس وقت اور محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ جتنی حفاظت ہم خواتین اپنی جیولری کی کرتے ہیں، کیا اتنی حفاظت ہم اپنی نمازوں کی کرتے ہیں؟ اور جتنی نظر ہم اپنے شوہروں پہ کڑی رکھتے ہیں، اتنی ہم کبھی گھڑیوں پہ رکھتے ہیں کہ اول وقت نہ نکل جائے؟ اس طرح اس سے بھی زیادہ حفاظت کریں ایمان کی، کیونکہ یہ دنیا ہے نا، جتنی مرضی آپ کڑی نظر رکھیں، نکلنے والے نے نکل جانا ہے۔ جتنی مرضی آپ زیوروں کی حفاظت کریں، ایک دن ہوتا ہے وہ دینا پڑ جاتا ہے اپنی بچوں کو، بہوؤں کو، کیونکہ آپ کے کام کا نہیں رہتا۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے، اور قبر میں بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور حشر میں بھی یہی آپ کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قبروں میں حسرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحہ دے دے تو ہم سجدہ کریں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی، اور کافر ہم کہہ دیتے ہیں یہود و نصارہ اور ہندوؤں کو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ سارے کے سارے علامہ بن جائیں، عالمہ بن جائیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، 10-20 سال اس میں لگا دیں۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میں ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا اس کا لب لباب جان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب جان لے، اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہوا تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی ہو وہ اپنی نمازیں نہیں چھوڑتے، لیکن جو قرآن سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے نمازیں ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهُ لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ بہت مشکل ہے یہ، حالانکہ اللہ نے کہا مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ نماز آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ کن کے لیے؟ جو دین سے دور ہے۔ لیکن اللہ نے کہا الا الخاشعین، سوائے ان کے جو خشوع کرتی ہے، انہیں نہیں بھاری لگتی۔ خاشعہ روح ہے نا، اللہ کی بزرگی سے ڈرتے ہیں، اور یہ جو ڈر ہے محبت والا ہے، احترام والا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ کہ ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے سجدہ کرو، اور وہی آپ سے نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا، کس کو؟ آدم کو۔ مجھے شعر یاد نہیں رہتے، کچھ ایسے ہی شاعر نا،
کہ ایک سجدہ نہ کرنے سے وہ روندہ درگاہ ہوا، ہزاروں بار سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، تو وہ تو روندہ درگاہ ہوا صرف اس لیے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا آدم کو۔ اللہ نے اپنے سجدے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور ہمیں تو اللہ کسی انسان کو نعوذ باللہ یا کسی پتھر کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا، کیونکہ پھر کیا کہتا شیطان نے، میں اس کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنے جیسے انسانوں کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ اور ہم جو اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں؟ نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ سے نعوذ باللہ بہتر ہے، لیکن ہمارا یہ رویہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں آپ کی بات کی، 5 ٹائم حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہوتی رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں۔ سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے دوسری، اسی میں کہا گیا وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کی پہلی صفات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ہم نماز کیوں نہیں قائم کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ نماز کیا چیز ہے۔ اس لیے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ خود ہی انصاف سے کام لیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ قرآن نہیں سیکھتا، علم حاصل نہیں کرتا، تو پھر بتائیں اس میں اور کافر میں کیا فرق رہتا ہے؟ محض نام اور لباس کا اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے بس؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن سیکھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اِنَّا اکرمکم، بے شک تم میں زیادہ اکرام والا، عند اللہ، اللہ کے پاس، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ وہ تو بت پرست ہوئے نا، مگر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی فرما برداری کی، اس اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا، پیغمبر ہونا چاہیے تھا نا، خلیفہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، چلے گدی نشین تو ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کی اولاد تھی نا، مگر اس نے اللہ کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے ان کے خاندان کی کچھ پرواہ نہیں کی اور ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف انہی کے لیے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے، ان کا نام خواہ عبداللہ ہو، خواہ آمنہ ہو، خواہ عبد الرحمن ہو، چاہے مریم ہو، اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ پہلے قرآن کو سمجھیں، انشاءاللہ نماز ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پہلے قرآن پڑھانے پہ لگا دیں گے، قرآن تو ویسے بھی آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ ایسی عادت آپ کو پڑے گی کہ پھر آپ کو اگر کوئی کہے گا بھی کہ ڈیلے کر دو، بعد میں پڑھ لوں گا، پھر کوئی چیز بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی نماز میں، اور وہ نمازیں آپ کی ایسی ہوں گی کہ آپ کو لگے گا کہ آج ہی ہم نے جیسے قرآن نماز پڑھی ہے،
اس سے پہلے تو ہم نے کبھی شاید نماز پڑھی ہی نہیں تھی، کیونکہ نہ آپ کو نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، نہ اس کا شان نزول پتہ ہے، نہ اس کی فرضیت اور فضیلت پتہ ہے۔ ہاں ویسے تو بہت مواد ہے ہمارے پاس، لیکن جب تک اس کی روح نہیں جانیں گے ہم کبھی بھی خشوع خضوع والی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اتنا وقت دے کہ ہم اللہ کی بات آپ تک پہنچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری وہ نمازیں کر دے جس میں خشوع اور خضوع ہو اور جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔